اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو راحت کی جانب سے سلام پیش کرتی ہوں۔ آج سورۃ الواقعہ کا ترجمہ تفسیر حاضر ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئے۔ میری ویڈیو کو جو لوگ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ سورۃ الواقعہ مکیہ ہے۔ اس میں کل 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ ترجمہ ہے: جب ہونے لگے گی وہ ہونے والی، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ ہے چین کے باغوں میں۔ اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے جو جڑواں تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے۔ سورہ واقعہ کا ترجمہ 1 سے 16 تک آیت تک کا کیا گیا ہے اور اس کی تفسیر اب میں بیان کروں گی۔ اس سورت میں قیامت کا اعتراف ہے اور اس کے واقع ہونے میں کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ قیامت کو واقع ہونا ہے اور لازمی ہونا ہے یعنی آنا ہے، تو اس آیت کا نام ہی سورہ واقعہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص تیاری کر لے کہ قیامت آ کر رہے گی اور کب آئے گی یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر اس کا آنا لازمی اور دن مقرر ہے، اور یہ کہ دنیا میں جو لوگ اونچے بنتے تھے قیامت انہیں پست اور ذلیل کرے گی، اور جو کمزور تھے اور عاجزی اور انکساری کرتے تھے ان کو بلند مرتبہ کرے گی۔ اور قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ زمین تھرائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ روزن یعنی سورج کی روشنی جب کسی سوراخ سے آ رہی ہوتی ہے تو باریک باریک دانے جو نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور 3 طرح کے لوگ ہو جائیں گے۔ سے مراد یہ ہے کہ قیامت میں 3 طبقات ہوں گے۔ جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جہنمی ہوں گے، اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور اسلام لانے میں سبقت کرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ مہاجر اور انصار ہوں گے، اللہ نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پہلے وہی لوگ ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سے اسلام قبول کرنے والے، یعنی سابقین اور اولین، اور بعد والے سے مراد بعد میں آنے والے مسلمان ہیں۔ نبی کا ارشاد ہے کہ دونوں گروہ ہی میری ہی امت کے ہیں۔ اللہ ہمیں اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔